جو خوف کے بت تھے وہ سارے کے سارے ختم ہوئے، اور گرفتاریوں کا ڈر تھا، اور دفعہ 144 لگائی ہوئی تھی، سب کچھ کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود پنجاب کے عوام نے بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کی ہے۔ اب آتے ہیں آج کا دن جی، آج کی جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کی طرف آتے ہیں اور صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے مختلف جو زیر التوا مقدمات تھے ان کی سماعت تھی، اور سپریم کورٹ کے عمران خان صاحب سے فوری ملاقات جو تھی یہ سامنے میرے پڑا ہے، کیونکہ پشٹ کر کے خبریں دی جاتی ہیں کہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی وکلا کی عمران خان سے فوری ملاقات کی درخواست مسترد کر دی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہوا یہ ہے کہ آج چیف جسٹس جائیہ افریدی نے اس کی سماعت کی ہے، اور سماعت کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے 3-4 مقدمات تھے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے ایک کافی عرصے سے پینڈنگ پڑی تھی، اور مختلف مقدمات کی سماعت جو ہے وہ آج ہوئی ہے۔ وہ عمران خان صاحب کے مقدمات بھی تھے، اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے، اور ان کے خلاف جو حکومت آئی ہوئی ہے وہ مقدمات بھی تھے۔ تو بینچ 1 میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ آیا، اور اس سلسلے میں جو وکلا تھے مقدمات میں، اس میں سردار لطیف خان کھوسہ صاحب تھے، اور 13 مقدمات کی آج سماعت تھی جی ٹوٹل، اور اس میں توشہ خانہ کیس کے ٹرائل سے متعلق اپیلوں پر سماعت ہوئی، اور فری کین کو نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ مجھے ملاقات کی اپنے موکل عمران خان صاحب سے اجازت دی جائے کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور کل ملاقات سے متعلق جو ہے انہوں نے کہا کہ فیصلہ کریں گے۔ یحییٰ افریدی صاحب نے کہا، کیونکہ ہمارے جو حکومتی ترجمان ہیں، میڈیا پرسنس، اور جو لائک مائنڈڈ ان کے ہیں اخبارات اور ٹی وی چینلز، وہ اپنی پسند کی خبر دیتے ہیں، اور خبر دی گئی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ آج نوٹس ہونا ہی تھا، پہلا دن تھا، آج نوٹس ہونا تھا، اور اس نوٹس کے لیے انہوں نے کہا کہ یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ کل ان سے جواب طلب کرتے ہیں حکومت سے، اور انہوں نے کہا کہ ملاقات سے متعلق فیصلہ کل کریں گے، یعنی کہ منگل کے روز، اور سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ یہ اس پہ لطیف خان کھوسہ صاحب جو ہے انہوں نے گفتگو کی ہے، پہلے ذرا وہ گفتگو بھی سن لیں، سردار لطیف کھوسہ صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیے جی۔ ہر صورت میں ہوگی، آپ لوگ یقین رکھ رہے ہیں۔ اور آج کیا مکالمہ ہوا آپ کا چیف صاحب سے کمرہ عدالت میں، وہ بھی بتائیے گا۔ دیکھیں 24/8/2023 کے بعد یہ پٹیشنز لگ رہی ہیں، 24/8/2023 کے بعد تو جب لگیں تو چیف صاحب کہنے لگے کہ یہ تو انفرکچوس نہیں ہو گئی۔ میں نے کہا جی بالکل بھی نہیں ہوئی ہیں، آپ ذرا 24/8 کو ایک آرڈر تھا، وہ بھی مفصل اور مدلل تھا، لیکن انہوں نے 23 کی بجائے 24 کو پھر اگلے دن رکھا۔ 24 کا میں نے کہا جی دوسرا پیرا ذرا پڑھ لیجئے گا۔ اس میں اس وقت کی بینچ جو چیف جسٹس تھے اس وقت کے، ان کی سربراہی میں انہوں نے یہ حکم دیا اٹارنی جنرل فار پاکستان کو کہ آپ عمران خان نیازی صاحب کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں عدالت عظمیٰ کو رپورٹ کریں، لیونگ کنڈیشن کے بارے میں۔ اور یہ تو چیف صاحب کہنے لگے یہ تو 24/8/23 کا ہے کھوسہ صاحب۔ میں نے کہا جی کوئی اس میں کمی نہیں آئی ہے، اس میں بڑھاوا ہی ہوا ہے، ایگریویٹ ہوا ہے، اس میں فسطائیت دوسری جانب سے سرکار کی بڑھتی چلی گئی ہے، اور ان کی جو ہے ہیلتھ جو کنڈیشنز ہیں وہ الٹا اس میں ایگریویشن ہوئی ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ریسنٹ پاسٹ میں کہ کتنا ایک ہیجانی کیفیت سے قوم گزری ہے، پارٹی گزری ہے، جس میں ان کی آنکھ کا مسئلہ تھا، اور وہ جو ہے انکار کرتے رہے، پمز میں لے کر گئے، پمز سے ناخوش ہو کر ہم آپ کے پاس پھر آئے۔ اور یہ آپ نے گفتگو سن لی تھی سردار لطیف خان کھوسہ صاحب کی۔ تو یہ مکالمہ ہوا یحییٰ خان افریدی صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے بتایا کہ ابھی تک اس وقت بھی 23 میں رپورٹ طلب کی تھی سپریم کورٹ نے، 2023 میں۔ یہ کون سا سال ہے؟ یہ ہے
24 گزر گیا، 25 گزر گیا، 26 آ گیا، اور آج 2 سال کے بعد، تقریباً 3 سال کے بعد یہ آج مقدمہ لگا۔ اور یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ یہ تو 2023 کا معاملہ ہے، تو یہ تو غیر مؤثر ہو گئی ہے درخواست۔ تو انہوں نے کہا غیر مؤثر نہیں ہوئی، بلکہ اس سے زیادہ مؤثر ہو گئی ہے۔ اور اس وقت جو لیونگ کنڈیشن تھی عمران خان کی جیل میں، جو صورتحال تھی، اب اس سے کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ اور اس میں عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر پابندی ہے، غیر انسانی سلوک ہے، اخبارات بند ہیں، ان کے بیٹوں سے فون پہ بات کروانے پر پابندی ہے، اور ان کی بجلی بند کر دی جاتی ہے، پانی بند کر دیا جاتا ہے، اندھیرے میں رکھا جاتا ہے اور قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ ان کی فیملی ممبر سے ملاقاتیں بند ہیں، وکلا سے ملاقاتیں بند ہیں، پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں بند ہیں۔ تو لہٰذا اس سے کہیں زیادہ، اور پھر ان کا جو میڈیکل کنڈیشن ہے وہ زیادہ خراب ہو چکی ہے۔ اس لیے یحییٰ افریدی صاحب کو جب یہ بتایا گیا تو انہوں نے فوری طور پہ کل اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا ہے اور اسے کہا ہے کہ جناب کل آ کے بتائیں، اور کل ملاقات کے بارے میں بھی فیصلہ کریں گے۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں جو دیگر اسی طریقے سے القادر ٹرسٹ میں عمران خان صاحب کی ضمانت منسوخی کے لیے جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں وہ غیر مؤثر ہونے پر خارج کر دی گئیں آج۔ اور عمران خان صاحب کی ضمانت منسوخی کے لیے درخواستیں تھیں، یہ گورنمنٹ کی تھیں، وہ خارج کر دی گئیں کیونکہ القادر ٹرسٹ کا فیصلہ سنایا جا چکا ہے، اور اب ان کی اپیلیں سنی جائیں گی، اور اپیلوں کے ساتھ ہی ان کی رہائی کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 2 اور مقدمات تھے وہ تھا سائفر کیس میں بریت کے خلاف اپیلیں تھیں گورنمنٹ کی، اور شاہ محمود قریشی کی سائفر میں بریت کے خلاف اپیل تھی۔ یہ 2 مقدمات تھے عمران خان کے بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بھی۔ اور سائفر کیس میں دونوں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب باعزت بری ہو چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ تو اس پہ کل آج یہ آرڈر کیا کہ اس کے لیے بڑا بینچ بنایا جائے گا، اور آج چونکہ 2 ممبرز بینچ تھا تو اس کے لیے بڑا بینچ بنایا جائے گا۔ تو 3 رکنی بینچ بنانے کے لیے درخواستیں جو ہیں واپس چلی گئی ہیں جو جوڈیشل کمیشن کے پاس، یعنی کہ جو جوڈیشل کمیٹی ہے اس کے پاس، اس کے لیے بڑا بینچ بنایا جائے۔ تو 3 ممبرز بینچ بنے گا، اور اس کی سماعت جو ہے وہ 2 ہفتے کے بعد اب آئے گی۔ تو سائفر کیس میں عمران خان کے خلاف گورنمنٹ نے درخواستیں دائر کی ہوئی تھیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف گورنمنٹ کی درخواستیں تھیں۔ تو اس پہ بھی جو ہے وہ لارجر بینچ یعنی کہ فل بینچ بنایا جائے گا، اور وہ مقدمے سنیں گے۔ اس لیے یہ ہے ایکچوئل صحیح رپورٹنگ جو کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ جو ہمارے سرکاری لوگ ہیں وہ ذرا اپنے طریقے سے جو ہے وہ کرتے ہیں جی رپورٹنگ۔ تو خیر بہرحال اب آتے ہیں ذرا اس سائفر کیس کے بارے میں سلمان صفدر صاحب نے کیا کہا، وہ بھی ذرا سنیے جی۔ سلمان صفدر صاحب کیا کہتے ہیں؟ صاحب نے 2023 سے آج 2026 تک ان یہ دیکھیں کہ پرائورٹی جو بات بڑی کنسرننگ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں ان مور دین 300 کرمنل کیسز۔ ان 300 کیسز میں اس وقت 50 کے قریب لائیو ایشوز ہیں۔ یہ لائیو ایشوز ایسے ہیں کہ اس میں 8 بیلیں تو ایسی ہیں جو جج افضل مجوکا صاحب کے پاس 2023 سے پینڈنگ ہیں، اور افضل مجوکا صاحب نے 2023 سے آج 2026 تک ان کا فیصلہ نہیں سنایا۔ مجھے حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ پرائورٹی کرمنل جسٹس سسٹم میں کس چیز کی ہے؟ پری اریسٹ بیل کی ہے، پوسٹ اریسٹ بیل کی ہے، یا کینسلیشن آف بیلز کی ہیں جو آج فائل ہوئی تھی اور آج فکس ہوئی تھی؟
ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان ہم جب بھی آئے ہیں ہمیں ریلیف ملی ہے. میں لاسٹ ٹائم بھی آیا تھا, چیف صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک وکیل کا رائٹ ہوتا ہے اپنے کلائنٹ سے ملنا, انسٹرکشنز لینا. جب اتنے زیادہ مقدمے ہوں تو انسٹرکشنز آل دا مور امپورٹنٹ ہو جاتی ہیں کہ ایک وکیل نے آگے کیسے بڑھنا ہے ان کیسز میں. تو یہ سلمان صفدر صاحب تھے, آپ نے سنا کہ وہ کہتے ہیں 300 مقدمات ہیں. ایک اور بات آج انہوں نے سپریم کورٹ میں کہی, انہوں نے کہا کہ میں تقریباً 300 مقدمات عمران خان کے لڑ رہا ہوں, اور ان 300 مقدمات میں نے کبھی بھی, یا عمران خان صاحب نے کبھی بھی میڈیکل گراؤنڈز پہ کوئی فیور لینے کی کوشش نہیں کی, کوئی ایک فیور بھی لینے کی کوشش نہیں کی ان پورے 300 مقدمات میں. اور نہ ہی جو ہے عمران خان صاحب جو ہیں کبھی وہ یہ لے کر گئے ہیں. کنسرننگ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان تو نہ ہی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کبھی انہوں نے اپیل فائل کی ہے اس بنیاد پہ کہ جی مجھے میڈیکل گراؤنڈ سے بنیاد پہ, صحت کی بنیاد پہ مجھے جیل سے نکالا جائے. تو انہوں نے کہا کہ وہ میرٹ پہ ان کا ہمیشہ ایکسس ہوتا ہے, کہ ان کا انسٹرکشن ہوتا ہے. ان کے اوپر تو ان کو آگاہی دیں کہ کیا چل رہا ہے. 2023 سے آج 2000 تو انہوں نے یہ کہا جی کہ عمران خان صاحب نے کہ کسی بھی صورت میں, سلمان صفدر صاحب نے آج بتایا عدالت کو کہ جناب ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا, لیکن انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے, یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس ساری صورتحال کی بنیاد پہ ہم بڑی الارمنگ سچویشن ہے. ایک ایکسس ٹو جسٹس کا ڈینائن ہو رہا ہے, اور دوسرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ایک وکیل کا اور ایک سائل کا کہ ملاقات نہ ہونا, اور کیسز کی نوعیت آپ سب کے علم میں ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں جی. تو بہرحال اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں. تو ان شارٹ یہ ہے کہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ میڈیکل رپورٹس جو ہیں وہ ہمیں ہر صورت میں دی جائیں, ہر صورت میں میڈیکل رپورٹس ہمیں دی جائیں, اور نہ صرف میڈیکل رپورٹس دی جائیں بلکہ ہماری بھی ملاقات کروائی جائے. بہت سارے کیسز انکلوڈنگ سائفر کو, ایک اور بات بھی جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ تو جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ملاقات کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی ملاقات کا دیا جائے, ہم نے مشاورت کرنی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. ایک اور بات آپ کو بتا دوں اس سارے معاملے میں, اور وہ یہ کہ آج عدالت نے ایک اور کام کیا ہے. آج عدالت نے گورنمنٹ کو ٹائم دے دیا کہ آپ 2 ہفتے کے لیے مشاورت کر لیں, کیونکہ گورنمنٹ نے, سرکاری وکیل نے ٹائم مانگا کہ ہمیں جواب دینے کے لیے 2 ہفتے کا دیا جائے وقت, اور ان کو 2 ہفتے کا وقت انہوں نے کہا کہ اگر دیا جا سکتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے وکلا کو, ان کے فیملی ممبرز کو کیوں ملاقات کا وقت نہیں دیا جا سکتا. تو اس لیے ملاقاتوں پہ پابندی فوراً ختم کی جائے اور ہماری ملاقات کروائی جائے فی الفور. تو جس کی بنیاد پہ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کی سماعت جو وہ کل دوبارہ کریں گے, اور سائفر کیس میں بھی عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے لیے یہ راستہ کھلے گا. آج علیمہ خان, ڈاکٹر عظمیٰ, نورین نیازی صاحبہ اور دیگر سلمان اکرم راجہ صاحب اور باقی سارے کے سارے لوگ بھی موجود تھے. اب ذرا ایک اور شارٹ میں آپ کو سنواتا ہوں سلمان صفدر صاحب کا ہی, وہ بھی ذرا سنیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بات بڑی کنسرننگ ہے. یہ ایک اور شارٹ ہے جی, وہ آپ کو سنواتا ہوں کہ ایک اور ہے. سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ بہت الارمنگ سچویشن ہے, خاص طور پہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. سنائیے گا جی ذرا. آپ کی فیملی کی, عمران خان صاحب کی بہنیں اسپیشلی دیکھیں رہے ہیں, ان کے اوپر تو ان کو آگاہی دیں کہ کیا چل رہا ہے. سو اوور آل
बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। एक एक्सेस टू जस्टिस का डिनाइन हो रहा है और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एक वकील का और एक साइल का कि मुलाकात ना होना और केसेस की नौयत आप सबके इल्म में है। सो आज बहुत सारे केसेस इंक्लूडिंग साइफर को चीफ साहब ने 3 मेंबर बेंच की तरफ भेजा, क्योंकि आज के जो बेंच फाजिल जजेस थे वो 2 की तादाद में बैठे हुए थे और ये हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के ऑर्डर्स भी 2 जजेस पर मुश्तमिल थे, लिहाजा इनको 3 मेंबर बेंच जो है वो इन पर एडजुडिकेट करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी और सलमान अकरम राजा साहब की फैमिली की, इमरान खान साहब की बहनें स्पेशली, देखें ये बात। तो जनाब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, एक और जो अहम खबर है वो है कि इमरान खान साहब के साथ जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो ये खबरें पहले भी एक खबर ब्रेक हो चुकी कि पिम्स हॉस्पिटल में उनके साथ एक वफाकी वजीर ने मुलाकात की और उस वफाकी वजीर के बारे में कहा जा रहा है वो मुबैना तौर पर मोहसिन नकवी साहब थे। और अब एक और खबर आ गई है इस बारे में। डॉन के रिपोर्टर ने यह खबर ब्रेक की थी कि एक सियासी शख्सियत की एक वफाकी वजीर की मुलाकात हुई है। तो उसके बाद फिर फैसल चौधरी साहब ने ये बताया था कि वो जो है वो मोहसिन नकवी साहब है और मोहसिन नकवी साहब फील्ड मार्शल के खुसूसी एलची हैं। वो सिर्फ वजीर दाखिला नहीं है, वो सिर्फ सेनेटर नहीं है, बल्कि वो खुसूसी एलची हैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के। तो इसलिए उनकी मुलाकात वो कहते हैं। तो हुज़ैफा रहमान और फैसल चौधरी साहब के दरमियान मुकालमा भी हुआ था। तो उन्होंने कहा जी अगर मोहसिन नकवी साहब को पता है, वो जो हुज़ैफा हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कैबिनेट के मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा जी अगर मोहसिन नकवी को पता है तो इसका मतलब है शहबाज शरीफ साहब को भी पता होगा। तो इत्तला ये है कि शहबाज शरीफ साहब को भी पता नहीं था कि उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। आज एक और खबर ब्रेक हुई है, अदिल राजा ने दी है और उन्होंने कहा है कि वो सिर्फ मोहसिन नकवी साहब नहीं थे मिलने वालों में, बल्कि एक और शख्सियत भी मुलाकात करने वालों में शामिल थी और वो रियासती शख्सियत उन्होंने कहा हो सकती, लेकिन रियासती की मुराद है क्योंकि रियासत का दावा आजकल हमारे ISPR वाले करते हैं, अहमद शरीफ साहब। तो इसका मतलब है कि मिलिट्री ऑफिशियल भी साथ थे। लेकिन अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल से ले जाने का फैसला जो है वो फील्ड मार्शल की मंजूरी से हुआ था, आसिम मुनीर साहब की, और जो 2 हफ्ते का डिले हुआ था वो भी उनकी तरफ से मंजूरी नहीं आ रही थी। तो वो 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का डिले भी उस वजह से हुआ था। और अडयाला जेल से हॉस्पिटल लेके जाने वाले पिम्स में फौजी हुकाम थे और ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी फौजी हुकाम मौजूद रहे और वो कड़ी निगरानी की जाती थी ताकि इमरान खान साहब कोई पैगाम बाहर ना दे दें। और डॉक्टर्स और दीगर अमला उनके साथ बहुत ज़्यादा उनको सख्ती से हिदायत थी कि किसी किस्म की आप कोई बात नहीं करनी।